أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال علیہ السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، جہاں دنیا میں اس وقت اور بہت ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اور بہت ساری پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے، وہاں ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت جس نے جینا اجیرن کر رکھا ہے، زندگی کا مزہ کرکرا کر دیا ہے اور زندگی کی خوشیوں کو لوٹ لیا ہے. اپنے گھر میں بھی زندگی کا وہ لطف نہیں آتا جو اپنے بیوی بچوں کے پاس رہنے میں انسان کو لطف محسوس ہوتا ہے. تو ان مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت وہ آپس کی نفرتیں ہیں. یہ آپس کا توڑ، آپس کی نفرتیں، یہ ایسی مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے کہ انسان کا جینے کو ہی دل نہیں کرتا. اچھے گھر کے ہوتے ہوئے بھی بس وہ بے گھروں کی طرح سے پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تنہائی کی زندگی گزارتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے. اور یہ مصیبت اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہو. آپس کی نفرتیں، آپس کا توڑ اور دلوں کا ایک دوسرے کے لیے محبت سے خالی ہونا، نفرت سے بھرا ہوا ہونا، بغض سے بھرا ہوا ہونا، یہ ایسی وبا ہے کہ اس سے شاید ہی کوئی گھر خالی ہو. عمومی طور پر لوگ اس میں مبتلا ہیں. اور یہ ایسی وبا ہے جو کرونا سے بڑی وبا ہے. یہ ایسی وبا ہے جو آنے والی بہت سی وباؤں سے خطرناک ہے. اور یہ ایسی وبا ہے کہ جس نے جینا اجیرن کر رکھا ہے. اور یہ آپس کی نفرتیں اور دلوں کا ایک دوسرے کے لیے میلا ہونا، دلوں کا ایک دوسرے کے لیے صاف نہ ہونا، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور کھوٹ کا ہونا، یہ جہاں دنیا میں دنیا کی زندگی کو بے مزہ کرنے والا ہے، وہیں اس کا اثر آخرت پر بھی پڑتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اونٹنی پہ سوار تھے. تو چلتے چلتے اچانک آپ کی اونٹنی نے چھلانگ لگائی. جیسے کوئی جانور بدک جاتا ہے تو وہ چھلانگ لگاتا ہے
اور بیٹھا ہوا سوار ایک دم پریشان ہو جاتا ہے اور گرنے کے قریب ہو جاتا ہے. یہی حال ہمارے نبی کی اونٹنی کے ساتھ ہوا. ہمارے نبی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک اونٹنی نے چھلانگ ماری. صحابہ حیران ہوئے, یا رسول اللہ آپ کی اونٹنی کو کیا ہو گیا کہ اتنی شدت سے وہ بدکی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جہاں سے میرا گزر ہو رہا تھا, میری اونٹنی جہاں سے گزر رہی تھی وہاں ایک قبر تھی, اس قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ قبر میں اگر قبر والے کو عذاب ہوتا ہے تو اس کا پتہ ساری مخلوق کو چلتا ہے سوائے انسان اور جنات کے. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے, جنات کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق کو پتہ چلتا ہے کہ اس قبر میں قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے یا اس کی قبر جہنم کی بھٹی بنی ہوئی ہے, اس میں جہنم کے انگارے بچھے ہوئے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلتا. جانوروں کو پتہ چلتا ہے, پرندوں کو پتہ چلتا ہے, جانوروں کو پتہ چلتا ہے, چوپایوں کو پتہ چلتا ہے, سب کو پتہ چلتا ہے. انسانوں کو پتہ نہیں چلتا, جنات کو پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک بات ہے کہ اگر انسان اپنے دل پر محنت کر لے, اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے, اللہ کے نور سے, اللہ کی معرفت سے منور کر لے, اپنے اندر کی آلائشوں کو اور گناہوں کی سیاہی کو کھرچ کھرچ کے صاف کر دے, مجاہدے کر کے, خواہشات کو توڑ کر اللہ کے ذکر کے ذریعے اور کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعے اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے, اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچانے کے ذریعے سے ایک عرصے تک مسلسل محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے پردے بھی ہٹا دیتے ہیں. اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے. جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں اکثر ان اہل اللہ میں سے اکثر کو پتہ چلتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت بڑے اللہ والے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا, یہ اللہ کا ایک نظام. لیکن اکثر جو بڑے بڑے اہل اللہ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہوتی ہیں اور ان کا دل اللہ کے نور سے, اس کی معرفت سے منور ہوتا ہے, ان کا دل گناہوں کی سیاہیوں سے پاک ہوتا ہے, صاف شفاف ہوتا ہے, جب وہ آنکھیں بند کر کے توجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کھول دیتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, بات سے بات نکل رہی ہے, ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ دولت تو اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہی ہے, اللہ ماشاءاللہ کسی کسی کو نہیں ہوتی, ورنہ بہت ساروں کو ہوتی ہے, لیکن سارے ظاہر نہیں کرتے, سارے اللہ والے ظاہر نہیں کرتے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ان باتوں کو ظاہر کرتے تھے. لوگوں میں دین کی رغبت پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ان باتوں کو ظاہر کرتے تھے. ان کا کشف اتنا, اس کو کشف کہتے ہیں. جب کسی قبر کا حال کسی پہ کھل جائے اس کو کشف کہتے ہیں. کشف کہتے ہیں پردوں کا ہٹ جانا, اس کو کشف کہتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف اتنا پائے کا تھا کہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے تو کھانا وانا کھایا, اب وہاں سے نکلنے لگے, گزرنے لگے تو گزرتے ہوئے ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو ایک قبر کے پاس سے جب گزرے تو پاس والوں نے کہا حضرت یہ جو قبر ہے یہ آپ کی ایک مریدنی کی قبر ہے, یہ ایک عورت تھی آپ سے بیعت ہوئی تھی, جب آپ یہاں تشریف لائے تھے آپ نے بیان کیا تھا تو پردے میں آپ نے عورتوں کو بیعت کیا تھا, تو یہ اس عورت کی قبر ہے جو آپ سے بیعت ہوئی تھی, تو آپ فاتحہ پڑھتے جائیں, آپ کی مریدنی ہے, اس کا آپ پہ حق بنتا ہے, آپ اس کے لیے دعا کرتے جائیں. تو حضرت جو ہی انہوں نے یوں کہا تو حضرت وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھے نہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا, فرمانے لگے گزرتے گزرتے فرمانے لگے یہ قبر میری مریدنی کی نہیں ہے. ان کا وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ احمد علی جو تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا
اسے قبر میں عذاب نہیں کروں گا. اور اس عورت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے اتنے ہٹائے ہوئے تھے اور فرماتے تھے لاہور میں رہتے تھے. ہمارے حالہ کے قریب سعید آباد ہے، سعید آباد سے آگے پیر جھنڈو کا گاؤں ہے، پیر جھنڈو. ان کی زندگی کا اکثر حصہ وہاں گزرا ہے. یہیں وہ عالم بنے، یہیں وہ پڑھتے رہے، اور یہیں ان کی والدہ کی قبر ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی قبر بھی یہاں پیر جھنڈو میں ہے. ان کی پہلی اہلیہ کی قبر بھی یہی ہے. پہلی اہلیہ وہ فوت ہو گئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی، تو پہلی اہلیہ کی قبر بھی یہی ہے، ان کی والدہ کی قبر بھی یہی ہے. وہ فرماتے تھے لاہور میں رہتے تھے تو فرماتے تھے لاہور والوں، میں نے 12 برس کی قربانیاں دے کر ایک نور کو حاصل کیا ہے. 12 برس کی قربانیاں دے کر ایک نور کو حاصل کیا ہے. تم میرے پاس اپنے خرچے پر 4 سال کے لیے آ جاؤ. جو نور میں نے 12 برس میں حاصل کیا ہے، میں 4 سال میں اپنے سینے سے تمہارے سینے میں شفٹ کر دوں گا. پھر آگے فرماتے تھے جب وہ نور تم میں شفٹ ہو جائے گا، پھر تم میانی صاحب، لاہور کا ایک بہت بڑا کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا قبرستان ہے، فرماتے تھے پھر تم میانی صاحب کے قبرستان کے پاس سے گزر جانا، ہر قبر تمہیں بتائے گی کہ وہ جہنم کی بھٹی ہے یا جنت کا باغ ہے. تو جب آج کے دور کے اللہ والوں کو اللہ اتنا نوازتا ہے تو یہ تو محمد مصطفیٰ تھے، یہ تو احمد مجتبیٰ تھے، یہ تو سید المرسلین تھے، یہ تو خاتم النبیین تھے، یہ تو نبیوں کے امام تھے، یہ تو وجہ کائنات تھے، تو ان پہ پردے کیسے نہ ہٹتے؟ چنانچہ آپ گزر رہے تھے، آپ کی اونٹنی نے ایک دم چھلانگ ماری تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا قبر کے پاس سے میری اونٹنی گزر رہی تھی. اصل میں اس قبر کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ قبر والا غیبت کرتا تھا. فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. اوروں کی برائیاں اچھالنا اس کا کام تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو دنیا میں جو نفرتیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، دنیا میں انسان کے دل میں اوروں کے لیے جو کھوٹ پیدا ہوتا ہے، اوروں کے لیے جو نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کا اثر صرف دنیا کی زندگی پہ نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ بھی ہوتا ہے. اس لیے آج کے زمانے کی اور بہت سی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت وہ آپس کی نفرتیں ہیں. آپس میں دل کا ایک دوسرے کے لیے صاف نہ ہونا. 2 عالم ہیں، ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہیں. 2 قاری ہیں، ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہیں. 2 حافظ ہیں، ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہیں. ایک امام ہے، ایک مؤذن ہے، ان کا دل آپس میں صاف نہیں ہے. ایک مسجد میں کام کرنے والے، 2 دین کی محنت کرنے والے ہیں، ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہیں. اوروں کا تو قصہ ہی کیا. 2 بھائی ہیں، ان کی 2 بیویاں ہیں، ان بھائیوں کے بھی دل صاف نہیں ہیں، ان کی بیویوں کے بھی دل صاف نہیں ہیں. ایک کاروبار ہے، 2 اس میں پارٹنر ہیں، دونوں پارٹنروں کا دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہے. ایک بازار میں 10 دکانیں ہیں، 10 کے 10 دکانداروں کے دل ایک دوسرے کے لیے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، مقابلے سے بھرے ہوئے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، کینے سے بھرے ہوئے ہیں. لوگ مہنگائی کو مصیبت سمجھتے ہیں، لوگ کینسر کو مصیبت سمجھتے ہیں، لوگ کرونا کو مصیبت سمجھتے ہیں، لوگ بیماریوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، لوگ بے روزگاری کو مصیبت سمجھتے ہیں، لوگ آپس کی نفرتوں کو مصیبت نہیں سمجھتے. میرے دوستو، آپس کی نفرتیں خدائے پاک کی قسم بے روزگاری سے بڑی مصیبت ہے. آپس کی نفرتیں آپس میں دل کا ایک دوسرے کے لیے صاف نہ ہونا،
یہ کرونا سے بڑی مصیبت ہے، کینسر سے بڑی مصیبت ہے، مہنگائی سے بڑی مصیبت ہے، بے روزگاری سے بڑی مصیبت ہے، تنگی سے بڑی مصیبت ہے، فقر و فاقے سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن جب تم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا مال کام نہیں آئے گا، تمہارے بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہ دل تمہیں کام آئے گا جس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، سب کے لیے صاف، سب کے لیے صاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہونے لگے تھے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص داخل ہوگا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں وہ پکا جنتی ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ساری زندگی تبلیغ کرتے ہیں، ساری زندگی تقریریں کرتے ہیں، ساری زندگی مدرسوں میں رگڑے کھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور تھوڑی تنخواہوں پہ گزارے کرتے ہیں، ساری زندگی مؤذن اذان ہی دیتا رہتا ہے، 6,000 اس کو تنخواہ ملتی ہے، اسی میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، صرف اس لیے کہ باہر جاؤں گا مسجد سے رہ جاؤں گا، چلو مسجد میں تو بیٹھا ہوا ہوں۔ ساری زندگی رگڑے کھاتے ہیں، ساری زندگی قربانیاں کرتے ہیں تاکہ جب مریں تو جنت ملے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا، ابھی ایک شخص آنے والا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ پکا جنتی ہے۔ ایک صحابی داخل ہوئے، بالکل سیدھے سادے سے داخل ہوئے، سارے دیکھ کے حیران رہ گئے، ان میں ایسی کون سی بات ہے کہ یہ ان کو جنتی کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول مجلس کے برخاست ہونے کے بعد ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے، آپ کی مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے اس بات کی بشارت دی کہ ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو آپ کا ایسا کون سا عمل ہے آپ مجھے بتائیں گے، میں بھی کروں گا، آپ کو اجر ملے گا۔ کہنے لگے اور تو میرے پاس کوئی نیکی ہے نہیں، اور تو میرے پاس کوئی عمل ہے نہیں، بس اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، میں کسی کو برا نہیں سمجھتا، کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں ہے، سب کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھا ہوا ہے، سارے ہی اچھے ہیں، برا تو ایک میں ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے خادم گزرے ہیں، ہمارے نبی کے خادم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کا بہت اکرام کیا، کوئی کپڑے لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، یا رسول اللہ آپ اپنا وطن چھوڑ کے ہمارے پاس تشریف لائیں، یہ ہماری سعادت ہے، یہ آپ کو ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی صاحب، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور انہی کے جانشین بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تو میں اپنے حالہ کی سوسی، ہمارے حالہ کی ایک کھدڑ مشہور ہے، کھدڑ مردوں کا لباس، سوسی عورتوں کا لباس، تو میں سوسی کے کچھ جوڑے لے کر حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت یہ میں آپ سندھ تشریف لائیں، یہ ہماری سعادت ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہمارے سندھ میں تشریف لائیں، ہمیں آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہے، یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یہ ہمارے علاقے کی بڑی اچھی چیز ہے اور بڑے شوق سے ہمارے ہاں کی عورتیں پہنتی ہیں، آپ گھر والوں کے لیے یہ چند جوڑے لے جائیں۔ تو حضرت نے بڑے شوق سے اس کو قبول کیا۔ جب بڑے کسی علاقے میں جاتے ہیں تو چھوٹے اس بات کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ان کا کسی طریقے سے اکرام کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کے مردوں نے عورتوں نے بھرمار لگا دی تحفوں کی، تحائف کی، اکرام کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کا میں بھی کچھ اکرام کر لوں۔
ہمارے حاج صاحب جب تشریف لاتے تھے نا، حاجی عبدالوہاب صاحب تشریف لاتے تھے یہاں اور دسترخوان لگتا تھا تو ہر ایک کی چاہت ہوتی تھی کہ میری بھی روٹی دسترخوان پہ پہنچے، چاہے حاج صاحب کے ہاتھ لگے نہ لگے اس دسترخوان پہ تو پہنچ جائے۔ ایک دفعہ مولانا جمشید صاحب تشریف لائے تو ان کے اکرام کے لیے ایک افسر نے کہا بھائی ان کا اکرام میں کروں گا، ان کے لیے کھانا وانا میں تیار کر کے لاؤں گا۔ اب افسر آدمی، نیا آدمی، اگر انکار کیا جائے تو باغی ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا، ساتھ ہی مجبور ہو گیا بھائی ٹھیک ہے آپ لے آنا۔ اب افسر کی کمائی کیسی ہوگی اللہ ہی جانے۔ اکثر افسر تو ڈنڈی مارتے ہیں، یا تو ڈیوٹی میں ڈنڈی مارتے ہیں یا پھر رشوت لیتے ہیں، الا ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اکرام کر لیا، اچھا جی ٹھیک ہے بھائی اب اللہ ہی بچائے گا، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کو اللہ ہی بچاتا ہے۔ تو وہ کھانا لے کے آئے، کڑھائی بھی، قورمہ بھی، اور شیرمال بھی، اور بریانی بھی، اور کھیر بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے۔ تو وہیں جہاں تشریف لائے تھے وہیں محلے کا ایک ساتھی، اس نے کہا اتنے بڑے بزرگ کا اکرام تو افسر ہی کریں گے، ہمیں کون پوچھے گا، لیکن میرے گھر میں جو سبزی پکی ہے اگر تھوڑی سی کٹوری میں ڈال کے میں بھی جا کے رکھ دوں تو کیا پتا شاید اللہ میری تھوڑی سی سبزی کو قبول کر لے، اور نہیں تو یہ اعزاز تو حاصل ہو ہی جائے گا کہ حضرت مولانا جمشید صاحب کے دسترخوان پہ ہماری سبزی بھی گئی تھی۔ چنانچہ اب وہ افسر کا کھانا آیا، اللہ اکبر کیا کیا طعام، اور اس صاحب نے بھی اپنی کٹوری ذرا دسترخوان کے بیچ میں لا کے رکھ دی، پتلی سی سبزی، سیدھی سادی، بغیر مرچوں کے، سیدھی سادی، جیسے ہمارے ہاں سندھ میں دیہاتوں میں بالکل بغیر گھی کے سبزی پکتی ہے، ویسی ایک سادی سی کٹوری میں لا کے رکھ دی۔ حضرت مولانا جمشید صاحب تشریف لائے، میں نے کہا نا اللہ والوں کی اللہ آنکھیں کھول دیتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اپنے اختیار سے حرام سے بچائے گا اللہ غیر اختیاری حرام میں اس کی مدد فرما کے اپنی قدرت سے اس کو بچائے گا۔ جو لوگ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، حرام کھاتے رہتے ہیں، تو وہ غیر اختیاری حرام بھی کھا جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک لطیفہ سنا، وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا کی مرغی مر گئی، ایک بڑھیا کی مرغی مر گئی، اس نے مری مرغی کو ذبح کیا، اس کا سالن بنایا، پورا ڈونگا بنا کے بھر کے پاس ایک افسر رہتا تھا اس کے گھر بھیج دیا، خود نہیں کھایا، اپنے پاس نہیں رکھا، پورا ڈونگا بھر کے حرام مرغی کا بھر کے اس کے گھر بھیج دیا۔ افسر کے گھر میں جب پورا ڈونگا بھرا ہوا آیا مرغی کا اور بڑا اچھا پکا ہوا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا معلوم ہوتا ہے اس بڑھیا کا ہم سے کوئی کام ہے، اسی لیے اکرام کیا ہے ہمارا، اس کے بیٹے کو کوئی نوکری دلوانی ہوگی یا کوئی کام کروانا ہوگا، اس لیے بیچاری نے اکرام کیا ہے، تو ذرا صبح تم اس سے پوچھوا لینا کہ کوئی کام تو نہیں ہم میں، اگر کوئی کام ہو تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کی بیگم صاحبہ نے اس بڑھیا کو پیغام بھیجا کہ جی ہمارے صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی کام ہے، کہا کام وام کوئی نہیں ہے، آپ لوگ تو حرام کھاتے رہتے ہیں، ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے پکا کے آپ کو بھیج دیا، آپ لوگ تو کھاتے ہی رہتے ہیں ویسے ہی۔ جو لوگ اختیار سے حرام کھاتے ہیں اللہ ان کو غیر اختیاری بھی حرام کھلاتے ہیں، اور جو اختیار سے حرام سے بچتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے وہاں ان کو حرام سے بچاتے ہیں جہاں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ مولانا جمشید صاحب تشریف لائے، سارے دسترخوان پہ نظر ڈالی، کڑھائی، قورمہ، بریانی، یہ اور وہ، تو فرمانے لگے وہ جو کٹوری ذرا دور رکھی ہوئی ہے نا ذرا اس کو قریب کرو۔ پورے دسترخوان میں سے اس کٹوری کے سوا حضرت اقدس مولانا جمشید صاحب نے کچھ نہیں کھایا، ایک لقمہ نہیں کھایا، صرف وہی کٹوری کھائی۔ پتہ نہیں بات کیا چل رہی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
جب وہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب کی یہ چاہت ہو کہ ہم بھی تھوڑا سا اکرام کر لیں، ہم بھی تھوڑا سا تحفہ طائف دے دیں. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی ایک بیوہ عورت ہیں، خاوند فوت ہو چکے تھے، حضرت مالک فوت ہو چکے تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. یا رسول اللہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ مدینے والوں نے آپ کا بڑا اکرام کیا ہے، مدینے والوں نے آپ کو بڑے تحفے طائف دیے ہیں. میں غریب عورت ہوں، خاوند میرا فوت ہو گیا ہے، گھر میں کمانے والا کوئی ہے نہیں، میرے پاس بس یہ میرا 8 سالہ بچہ ہے، میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں. میں اپنے اس بچے کو آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرتی ہوں، آپ قبول کر لیں. آپ میرے بچے کو قبول کر لیں، ساری زندگی آپ کی نوکری کرے گا، آپ کے گھر کی خدمت کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا. آپ علیہ السلام نے ان کو قبول کر لیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کے ساتھ 10 برس مدینے میں گزارے، 10 سال گزارے مدینے میں، سفر حضر میں ساتھ، ہر کام ان کے ذمے ہوتا تھا. چھوٹے بڑے کام آپ علیہ السلام حضرت انس سے کہا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا. آپ علیہ السلام نے مجھے، دریائے رحمت جوش میں تھا، یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں، لیکن حدیث کے اندر جن الفاظ سے آپ نے ان کو خطاب دیا ہے ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس وقت شفقت سے بھرے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے. نہیں، بیٹے کی عربی ہے یا ابنی، یا ایھا الابن، یا ابنی، اے میرے بیٹے. یہ ابن کی تصغیر ہے. یا بنی، او میرے بچے، چھوٹے چھوٹے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بچے. یا بنی، اے میرے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے. ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل فان ذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. میرے بچے، تجھے ایک بات بتاؤں، اگر تجھ سے ہو سکے، کوشش کرنا اگر ہو سکے تو، ان قدرت، اگر تجھے اس بات کی قدرت ہو، اگر تو یہ کر سکے، کیا کہ تیری صبح بھی اس حال میں ہو، تیری شام بھی اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، تو ففعل، یہ ضرور کرنا. فإن ذلك من سنتی، اس لیے کہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے اور یہ میری سنت ہے. فإن ذلك من سنتی، یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ عمل بہت بڑا ہے. یہ بہت بڑا کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں آپ علیہ السلام نے فإن هذا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فإن ذلك، اس لیے کہ یہ عمل ہے تو یہ، لیکن یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ میری سنت ہے. اگر تم نے میری سنت کو اپنا لیا تو تم نے مجھ سے محبت کی، اور اگر تم نے مجھ سے محبت کی نا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس کا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، اللہ کے نبی اس حدیث میں فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا جائے. ہمارے نبی کس جنت میں ہوں گے؟ چھوٹے والی جنت میں ہوں گے؟ نچلی جنت میں ہوں گے؟ ہمارے نبی سب سے اوپر والی جنت جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں اس میں ہوں گے. پھر جنت الفردوس میں بھی بہت ساری کیٹیگریاں ہیں، سب سے اوپر والی میں ہمارے نبی ہوں گے. تو جنت الفردوس جہاں ہمارے نبی کا قیام ہوگا وہاں اس کا بھی قیام ہوگا جس کا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو. بتائیے سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ بھائی بتاؤ، سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا انس اگر تجھ سے ہو سکے تو روزانہ روزہ رکھا کر، ساری رات سویا نہ کر، تہجد پڑھا کر، رویا کر، تلاوت کیا کر، روزانہ قرآن کا ختم کیا کر. اگر تو نے یہ کام کر لیا نا تو پکی بات ہے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا.
یہ سارے اعمال عظیم الشان ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن یہ والی فضیلت تو اسی کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، یہ مرض ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے پیٹھ پہ اگر نشان ہو تو پتہ نہیں چلتا نا، یہاں نشان ہوگا تو مجھے نظر آئے گا، یہاں نشان ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ مرض بالکل پیٹھ والے نشان کی طرح سے ہے کہ میرے دل میں کس کس کا بغض بھرا ہوا ہے، کس کس کا کے لیے کھوٹ بھرا ہوا ہے، کس کس کی نفرت بھری ہوئی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو۔ اب تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کے سامنے روئیں گے نا، اے اللہ مجھ پہ کھول کہ میرے دل میں کس کس کا کھوٹ ہے۔ اے اللہ آج میں طے کر کے آیا ہوں کہ آج میں نے اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کرنا ہے۔ جب آپ روئیں گے نا، پھر آپ اللہ آپ پہ کھولے گا، آپ کے سامنے شکلیں منکشف ہوں گی کہ اس کا کھوٹ بھی ہے، اس کا کھوٹ بھی ہے، اس کا کھوٹ بھی ہے۔ کتنے لوگوں کے دلوں میں سگے بھائیوں کا کھوٹ نکلے گا، اپنی بیویوں کا کھوٹ نکلے گا، اپنے خاوند کا کھوٹ نکلے گا، اپنی بہنوں کا کھوٹ نکلے گا، اپنی خالاؤں اور پھوپھیوں کا کھوٹ نکلے گا، اپنے خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد اور اپنے دوسرے قریبی رشتہ داروں کا کھوٹ نکلے گا، اگر ہم اللہ سے رو رو کے مانگیں گے اور غور کریں گے تو۔ آپس کا توڑ، آپس کی نفرت، دل کا صاف نہ ہونا، یہ ایسی وبا ہے جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اور جس کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہوتا ہے نا، اس کا ایک نقصان پتہ ہے اور بھی ہے، ایک نقصان اور بھی ہے، بڑا شدید نقصان ہے۔ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شب قدر میں جب ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، وہ بیچارہ وہاں بھی رہ جاتا ہے۔ شب قدر میں بخشش نہیں ہوتی ایسے آدمی کی، شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، عید کی رات کو بخشش نہیں ہوتی، نو ذی الحجہ عرفہ کی رات کو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ عیدگاہ سے جب مسلمان واپس آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم نے مجھے راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا، واپس جاؤ، تمہاری زندگی کے سارے گناہ بخش دیے گئے، میں نے تمہیں بالکل پاک صاف کر دیا۔ لیکن خدائے پاک کی قسم، عیدگاہ سے لوٹنے والوں میں بھی وہ محروم لوٹتا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، حقارت ہوتی ہے، دل صاف نہیں ہوتا، اس سے وہ سچا نہیں ہوتا۔ یہ ذرا واضح الفاظ ہیں، کسی کے ساتھ سچا نہ ہونا، اس کو کھوٹ کہتے ہیں۔ یہ عام وبا ہے، دیندار بھی اس میں مبتلا ہیں، ٹوپیوں والے بھی اس میں مبتلا ہیں، پگڑیوں والے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ عمومی طور پر آپ سنتے ہوں گے، کوئی بات چھڑی نا تو آپ بہت سنیں گے، اچھا وہ، ابے چھوڑ یار، یہ لہجہ، یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں، اس کا دل اس کی عقیدت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ، ابے چھوڑ یار کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں اس کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہے، اس کے دل میں کسی کی کمی آئی ہوئی ہے، اس کا دل کسی کی نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت آپس کے لیے دل کا صاف نہ ہونا، آپس کی نفرتیں، آپس کا توڑ۔ کتنی لڑائیاں ہیں گھروں میں، کتنی لڑائیاں ہیں گھروں میں، کتنی لڑائیاں ہیں گھروں میں، بہو کی ساس سے نہیں بن رہی، ساس کی بہو سے نہیں بن رہی، نند کی بھابھی سے نہیں بن رہی، بھابھی کی نند سے نہیں بن رہی، آپس میں دیورانیوں کی نہیں بن رہی، دو بھائیوں کی آپس میں بیویاں، یہ دیورانیاں ہیں، ان کی نہیں بن رہی، ایک بھائی کی بیوی ہے، ایک بھائی کی بہن ہے، یہ نند اور بھابھی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بن رہی۔ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے دو بھائیوں کے دل آپس میں صاف نہیں ہیں۔
پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، دعائیں مردود، بخشش سے محروم، اللہ کی نظروں سے مردود، اللہ کی رحمت سے محروم، اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم، اور بخشش سے محروم. کتنا بڑا نقصان ہے. اور جنت بھی نہیں ملے گی. مر گئے جنت بھی نہیں ملے گی. چاہے کتنی ساری عبادتیں کی کر لی ہوں، چاہے کتنے حج کر لیے ہوں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لی ہوں، روزے رکھ لیے ہوں، اگر دل صاف نہیں ہے تو ان عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو اس جرم کی سنگینی کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے اور کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں. اب آئیے اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں. اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں. یہ برائی کہاں سے آئی ہے؟ یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے؟ آسمان سے برسی ہے یا زمین سے نکلی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ زمین سے اگی ہے یا آسمان سے برسی ہے؟ یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے؟ یہ بیماری آئی کہاں سے ہے؟ یہ وبا آئی کہاں سے ہے؟ میرے دوستو، اس وبا کا سب سے بڑا سبب یہ زبان ہے. آپس کا توڑ، آپس کی نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں کا صاف نہ ہونا، اس کا سب سے بڑا سبب 99% اس میں حصہ اس ناگن کا ہے جو ہمارے جبڑوں کے درمیان رہتی ہے. یوں ہی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے، اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے مرنے سے پہلے آج ہی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ بالجنہ. جو زبان کا ضامن بن جائے، زبان کی مجھے گارنٹی دے، شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آپس کی نفرتوں میں سب سے بڑا حصہ وہ زبان کا ہے. بے دھڑک زبان کا استعمال، بے باک زبان کا استعمال، بے سوچے زبان کا استعمال، بے تولے الفاظ کو بولنا، یہ سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے آپس کی نفرتوں کا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تجھے ایک عمل بتاؤں؟ ایسا عمل جو بہت ہلکا ہے، بہت آسان ہے، لیکن جب قیامت کے دن ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا تو وہاں بہت بھاری ہوگا، تمہارے پلڑے کو جھکا دے گا. ہے بہت آسان، لیکن ترازو کو بہت زیادہ بوجھل کرنے والا اور نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دینے والا. حضرت ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، خاموش رہنا. کیا رہنا؟ بتائیے بھائی. خاموش رہنا بھی عبادت ہے. اس کا تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اس کی طرف تو کسی نے متوجہ ہی نہیں کیا. سب سے بڑی نیکی، ایسی نیکی کہ جو بہت ہلکی ہے اور میزان میں بہت بھاری ہے، آپ نے فرمایا خاموش رہنا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا. یہ حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے فرمایا. الصمت، خاموش رہنا، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا. یہ ایسی نیکی ہے جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، اور نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی ہے، جھکا دینے والی ہے. خاموش رہنا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں، جیسے تم بچوں کو بولنا سکھاتے ہو، اللہ کے واسطے بڑوں کو خاموش رہنا بھی سکھاؤ. بچوں کو بولنا سکھانے کی جہاں ضرورت ہے، وہیں بڑوں کو خاموش رہنے کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنی بچیوں کو خاموش رہنا نہیں سکھاتے،
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچیاں جاتی ہیں، تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے، بولتی ہیں، جب وہ بولتی ہیں تو ساس کا پارا چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس کے خلاف اس کے خاوند کو، اپنے بیٹے کو اکساتی ہے، یہاں تک کہ اس کو طلاقیں دلوا دیتی ہے۔ اور اس میں قصوروار، مین قصوروار وہ بچی کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے بچی کو خاموش رہنا نہیں سکھایا۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے، ایک چپ 100 کو ہرا سکتا ہے۔ کتنوں کو ہرا سکتا ہے؟ کتنوں کو ہرا سکتا ہے؟ 100 کو ہرا سکتا ہے۔ ایک آدمی میرے سامنے آئے اور آ کے اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بکتا رہا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے بھی بکواس شروع کر دی، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، 100 آدمی جمع ہو گئے، سب کے سب دھواں دھار بارش کر دی انہوں نے میرے اوپر، تیروں کی، بدتمیزی کی اور بکواسات کی، اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، بتائیے کون ہار جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہار جائے گا؟ بولنے والا ہار جائے گا، ذلیل ہو کر واپس چلا جائے گا، یہ نہیں ہارے گا۔ خاموش بیٹھا ہوا، اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہو رہا، بس تھوڑی سی برداشت چاہیے۔ اور چاہے یہ قصوروار بھی ہو، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بول ہی نہیں رہا، تو ساری دنیا انہی کو لان تان کرے گی کہ یار وہ تو بول ہی نہیں رہا، تم کیسے برس رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، وہ تو بیچارہ بول ہی نہیں رہا، حالانکہ قصوروار تو ہے، لیکن اس کے بولنے نے اس کے عیبوں پہ چادر ڈال دی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھے گا، اس کے عیب ظاہر نہیں کرے گا۔ خاموش رہنا یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ خاموش رہنا۔ ہمارے حاجی صاحب تشریف لے گئے باہر ملک، تو ایک ایئرپورٹ پہ اترے، تو ایئرپورٹ پہ سناٹا تھا، ایئرپورٹ پہ سناٹا تھا، خاموشی، لوگ تو بیٹھے ہوئے، ادھر بینچوں میں بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے، جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے، امیگریشن والے بیٹھے ہوئے، اور لوگ بھی، مسافر بھی بیٹھے ہوئے، لیکن بول نہیں رہے، ہر ایک بس اپنی دھن میں مگن تھا۔ مجمع اتنا سارا اور ایئرپورٹ پہ سناٹا، اور ہوتا ہے سناٹا، واقعی ہوتا ہے، جو حج پہ گئے ہوں گے، عمرے پہ گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ سناٹا ہی ہوتا ہے، اللہ کی شان سناٹا ہوتا ہے۔ تو حاجی صاحب ایئرپورٹ پہ اترتے ہی اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، یار جیسا سناٹا یہاں ایئرپورٹ پہ، ہماری مسجد میں یہ سناٹا کب ہوگا؟ ہماری مسجد میں یہ سناٹا کب ہوگا جو یہاں کے بازار میں سناٹا مچا ہوا ہے؟ ایئرپورٹ پہ بازار ہوتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، سناٹا نہیں ہے، گھروں میں بھی سناٹا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کی مجلس ہوتی تھی، پوری مجلس پہ ایسا سناٹا ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، لمبا خاموش رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی خاموشی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہمیں انتظار رہتا تھا کوئی بدو دیہاتی آ جائے، چونکہ دیہاتی لوگ ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، تو وہ آتے تھے اور آ کے دیکھتے ہی نہیں تھے، آؤ نہ تاؤ، اور آ کے دھواں دھار آپ سے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے ہم انتظار میں رہتے تھے اللہ کرے کوئی ایسا بدو آ جائے جو آ کے حضور سے کچھ پوچھے اور حضور پھر کچھ بولیں تاکہ ہمیں کچھ سننے کا موقع ملے۔ اور ہم تو اتنا بولتے ہیں کہ اگلا کہتے ہیں کب خاموش ہوگا۔ ہمارے نبی اتنا لمبا خاموش رہتے تھے کہ ساتھ رہنے والوں کو تمنا ہوتی تھی کہ کب بولیں گے کہ ہمیں کچھ سننے کا موقع ملے گا۔ طویل الصمت لا يتکلم فی غیر حاجت کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر۔ آپ علیہ السلام لمبا خاموش رہتے تھے، بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے، اور جب بات کرتے تھے کلامہ فصل، آپ جب بات کرتے تھے تو آپ کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی، یعنی
بات تو تھوڑی ہوتی تھی لیکن اس میں بہت سارے معنی جمع ہو جاتے تھے. لا فضول ولا تحصیر، نہ اتنی لمبی بات کرتے تھے کہ اگلا اکتا جائے، نہ اتنی چھوٹی بات کرتے تھے کہ اگلے کو پوچھنا پڑے میں تو سمجھا ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اتنی چھوٹی بات بھی نہیں کرتے تھے، اتنی لمبی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ اگلا کہے بس میں سمجھ گیا، بس کریں آپ. جو آدمی کم بولتا ہے نا، جو آدمی کم بولتا ہے، سنیے، جو آدمی کم بولتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اس کو انعام دیتا ہے، ایک تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کا رعب اور دبدبہ اوروں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں آس پاس غور کریں گے، جتنے بھی خاموش طبیعت لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہوئے آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بات کرتا ہے. آپ غور کریں دائیں بائیں، ہر کسی کے گھر میں ایسا ہوگا، کسی کے پڑوس میں ایسا ہوگا، کسی کے آس پاس کوئی ایسا ہوگا، دفتر میں ایسا ہوگا. ایک اللہ اس کو یہ انعام دیتا ہے، جو کم بولتا ہے اللہ اس کو رعب اور دبدبہ اور وجاہت دے دیتا ہے. اور ایک انعام اللہ اسے یہ دیتا ہے کہ چونکہ وہ بولتا کم ہے لہذا جب بھی بولے گا تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا. اللہ اس کو ایسی بات سجاتا ہے موقع پہ کہ جو بالکل دل پہ جا کے کھپ جاتی ہے. کم بولنے والے کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے. اور جو کم بولتا ہے اللہ اس کی بات کو اہم کر دیتے ہیں. جو بولتا ہی رہتا ہے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، یہ بولتا ہی رہتا ہے، توجہ نہیں دیتا، حالانکہ بات اہم بھی ہے لیکن کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، کہتے ہیں چھوڑ یار اس کی بک بک کرنے کی عادت ہے. اور جو کم بولتا ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. شکر ہے یار آج آپ بھی بولے یار، ترسی گئے تھے آپ کی آواز کو تو کان. اللہ اس کی بات کو اہم کر دیتا ہے جو کم بولتا ہے. اور یہ جو خاموش رہنا ہے نا، یہ خاموش رہنا بہت سارے گناہوں سے بچنے کا باعث ہے. جس کی عادت ہی ہے خاموش رہنا وہ غیبت بھی نہیں کرے گا، عادت ہی ہے خاموش رہنا جھوٹ بھی نہیں بولے گا، عادت ہی ہے خاموش رہنا کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا، عادت ہی ہے خاموش رہنا کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، عادت ہی ہے خاموش رہنا کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. اس کی عادت ہی ہے خاموش رہنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تجھے ایک عمل بتاؤں، تجھے ایک عمل بتاؤں. کون سا عمل؟ ایک ایسا عمل بتاؤں جس عمل کی وجہ سے تیرا سارا دین اور زندگی کی تیری ساری قربانیاں اور نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی. دوائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس میں کیمیکل ملاتے ہیں نا، کیمیکل ملاتے ہیں وہ دوائی محفوظ ہو جاتی ہے. یہ جو جوسز ہوتے ہیں، جو جوس بکتے ہیں ڈبوں والے، ان میں کیمیکل ہوتا ہے، وہ اس سے وہ جوس محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ تو وہ ایک دن میں خراب ہو جاتا ہے. ڈبوں والا دودھ اس میں کیمیکل ہوتا ہے، وہ اس کیمیکل کا کام ہوتا ہے اس دودھ کو محفوظ رکھنا جب تک کہ ڈبہ کھلے نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا عمل بتاؤں جس سے تیری ساری نیکیاں ایسی محفوظ ہو جائیں کہ ساری نیکیاں تیرے ساتھ قبر میں جائیں، ایک بھی تیری نیکی ضائع نہ ہو. کہ اجل یا رسول اللہ ضرور بتائیں، یہ تو بڑی کام کی بات ہوگی. وہ تو آپ علیہ السلام نے پہلے پریکٹیکلی دکھایا، اس کے بعد اپنی زبان سے بتایا. سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور اسے باہر نکالا، پھر اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو چھوڑا اور فرمایا کف علیک لسانک، جبل کے بیٹے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تیرا سارا دین محفوظ ہو جائے گا، ضائع ہونے سے بچ جائے گا. حضرت معاذ بن جبل کے ذہن میں تھا پتہ نہیں کون سا ایسا عجوبہ بتائیں گے جو مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا. لیکن آپ نے تو ایک سمپل سی بات بتائی، کف علیک لسانک، زبان کو کنٹرول کرو، زیادہ بولا مت کرو، خاموش رہا کرو زیادہ. تو حضرت معاذ چونکہ وہ بات ذہن میں تھی تو ایک دم بول اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ هل نؤاخذ بما نقول، کیا جو ہم بولتے ہیں قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی کیا؟ زبان سے جو بول ہم بولتے ہیں،
زبان سے جو بول ہم بولتے ہیں کیا قیامت کے دن اس پہ پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقلت کو امک یا ابن جبل هل يكب الناس على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم، اے جبل کے بیٹے معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے، تیری ماں تجھے روئے، تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے قیامت کے دن لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں پھینکنے والے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تو ہوں گے، زبان سے نکلے ہوئے بول بڑے بڑے نیکوکاروں کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے اگر ان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی تو۔ اللہ نے زبان کے الفاظ میں عجیب تاثیر رکھی ہے۔ کسی کا دل توڑنا چاہیں تو منٹوں کا کام ہے، سیکنڈوں کا کام ہے، کسی کا دل جیتنا چاہیں تو بھی سیکنڈوں کا کام ہے۔ اب دیکھیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ میری طرف دیکھیں۔ ایک شخص آیا میرے پاس پہلی دفعہ، اس سے پہلے کبھی مجلس میں نہیں آیا، پہلی دفعہ وہ یہاں آیا، آ کے مصافحہ کیا بڑی عاجزی تواضع سے، بڑی عقیدت سے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیسے ہو، کیسے ہو؟ حال پوچھا ہے، بات تو کی ہے نا، کم از کم الفاظ اختیار کیے ہیں، کیسے ہو؟ اور ایک اور لہجہ، کیسے ہیں آپ؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ صرف الفاظ کا فرق ہے، لہجے کا فرق ہے۔ یہ جو میرا لہجہ ہے یہ اس کو مجبور کرے گا کہ آئندہ بھی آنا ہے۔ یہی فن دکانداروں نے سیکھ رکھا ہے، لیکن کم قسمتی سے انہوں نے اس کو دکان تک ہی محدود کر رکھا ہے، گھروں میں اس فن کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے بھائی کی کپڑے کی دکانیں، میں بچپن میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ گاہک کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ گاہک آتا، ایک دم کار میں گاہک آیا، کار سے اترا، وہ آیا، پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے، پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے، آج سے پہلے کبھی ملاقات ہی، یہ بھی معلوم نہیں آیا کہاں سے آیا، دکان پہ چڑھا۔ اچھا جی، کھدڑ ہے آپ کے پاس؟ حالہ کا کھدڑ ہے؟ ہاں جی بالکل ہے، تشریف رکھیں۔ اس کو بٹھایا، ایک تھان، دوسرا تھان، تیسرا تھان، چوتھا تھان، پانچواں تھان، سارے کلر کھول کے رکھ دیے سامنے۔ اس نے دیکھا، پسند آئی۔ اچھا جی کیا ریٹ ہے اس کا؟ تو ہر گاہک کے ساتھ پہلا جملہ ہمارے بھائی کا ہوتا تھا، اجی آپ سے زیادہ لیں گے کیا؟ ارے یہ کوئی تیرا چاچا لگتا ہے، آپ سے زیادہ لیں گے کیا؟ کبھی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں آیا کہاں سے، لیکن یہ ایک فن ہے، اگلے کا دل جیتنے کے لیے، اگلے کو زیر کرنے کے لیے، اگلے کو قریب کرنے کے لیے ایک فن ہے۔ مگر دکاندار کم قسمتی سے گاہکوں پہ تو اس کو چلاتے ہیں، اپنی بیویوں پہ نہیں چلاتے، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں اس کو استعمال کرتے۔ اپنی مائیں میٹھے بولوں کو ترستی ہیں، ماؤں سے میٹھا بول نہیں بولتے، باپ سے میٹھے بول سے بات نہیں کرتے، اپنے گاہکوں پہ اپنے میٹھے بولوں کی بارش برسا دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن ماؤں سے نہیں بولتے، اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں بولتے نا، وہ تو پیسے کے لیے بولتے ہیں، اللہ کے لیے بولتے تو ماں سے بھی بول لیتے۔ کتنی تاثیر ہے زبان میں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے، عمرۃ القضاء کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت خالد بن ولید کا جو بھائی تھا، ولید بن ولید، اس سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ خالد بن ولید اسلام کا شدید دشمن، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور ان کے شہید ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ خالد کا تھا، خالد بن ولید کا تھا۔ ایسا جوشیلا آدمی، ایسا سپہ سالار آدمی، ایسا جنگجو آدمی کہ اسلام کو شدید نقصان پہنچایا اس شخص نے۔ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی،
لیکن اس اکیلے کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست سے تبدیل ہو گئی. ہمارے نبی کو 3 زخم آئے, آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے, حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, 70 مسلمان شہید ہو گئے اس خالد کی وجہ سے. بتائیے کتنا شدید دشمن ہوگا. آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے, ولید ابن ولید سے خالد کے بھائی سے ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا خالد کہاں ہے؟ بڑی حیرت ہے کہ خالد جیسا سمجھدار بھی اسلام سے ابھی دور ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے تیرا بھائی کہاں ہے, اسے کہنا ذرا بچ کے رہنا. یہی موقع کی بات بنتی ہے نا, موقع کی بات تو یہی بنتی ہے نا. خالد سے کہنا ذرا بچ کے رہنا, میرے چچا کا خون ابھی میں بھولا نہیں ہوں, 70 صحابہ کی شہادت ابھی بھولا نہیں ہوں, ذرا سنبھل کے رہنا, ذرا بچ کے رہنا, میرے صحابہ تیرا ٹکا بوٹی کرنے والے ہیں, ذرا سنبھل کے رہنا. آپ نے یہ نہیں فرمایا, آپ نے ولید ابن ولید سے ایسا بول فرمایا کہ وہ خالد ایسا جانی, ایسا شدید دشمن آپ کا غلام بن کے بھاگا بھاگا خود آپ کے پاس چل کے آیا. اور فرمایا مجھے بڑی حیرت ہے کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام سے دور ہے. اسے کہنا اگر وہ ہمارے پاس آئے گا نا ہم اسے اوروں سے آگے رکھیں گے. بھائی نے جا کے سارا پیغام سنا دیا. خالد نے کہا اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی میرے لیے, انہوں نے تو میرے سارے اندر کے بت ایک بول سے توڑ دیے. خالد وہاں سے بھاگے بھاگے پہنچے اور آ کے ہمارے نبی کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کے وہ سپہ سالار بنے کہ ہمارے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا لقد صلی اللہ سیفا من سیوفہ, اب اللہ نے اپنی تلوار کو نکال دیا ہے. اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ غزوہ موتا میں ہمارے نبی نے 3000 کا لشکر بھیجا اور مسلمانوں کا مقابلہ تھا 1 لاکھ آدمیوں سے. کتنے لاکھ آدمیوں سے؟ اور مسلمان کتنے تھے؟ صرف 3000, اور سامنے کافر تھے 1 لاکھ. اور آپ نے فرمایا تمہارا امیر زید بن حارثہ ہے, اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب بن جائے, اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کو بنا لینا, وہ بھی شہید ہو جائے تو آپس میں مشورہ کر لینا, جس کو بناؤ گے انشاءاللہ برکت ہوگی. چنانچہ جب میدان جنگ شروع ہوا سنا رہے ہیں موتا میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا اللہ والے, اللہ اپنے پیاروں کے نگاہوں سے بعض دفعہ پردے ہٹا دیتا ہے. تو یہ تو نبیوں کے امام ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, ساری کائنات کے بادشاہ ہیں. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام آپ کے سامنے ہیں, اور آپ بیٹھے بیٹھے فرما رہے ہیں ہائے زید شہید ہو گیا. ہمارے نبی نے زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا, حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا. فرمایا ہائے زید شہید ہو گیا, اب جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ہائے جعفر بھی شہید ہو گئے, اس کے دونوں بازو کٹ گئے, جعفر بھی شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا ہے. اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ہائے عبداللہ بھی شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا لقد صلی اللہ سیفا من سیوفہ, اب اللہ نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال دیا ہے. جب آپ نے یہ فرمایا اس وقت مسلمانوں نے آپس کے مشورے سے حضرت خالد کو امیر بنایا تھا. تب آپ نے فرمایا لقد صلی اللہ سیفا من سیوفہ, اب اللہ نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال دیا ہے. بتائیے کوئی اللہ کی تلوار کو توڑ سکتا ہے؟ ایسے شدید لوگ زبان سے ان کے دل جیت لیے گئے. ہم اپنی ماں کو نہیں جیت پاتے, اپنی بیوی کو نہیں جیت پاتے, سگے بھائیوں کو نہیں جیت پاتے, اپنے پڑوسیوں کو نہیں جیت پاتے. بتائیے اس میں کس کا قصور ہے؟ چند ٹکوں کے لیے ہمارے بول نرم پڑ جاتے ہیں, ہمارے بول مہذب ہو جاتے ہیں.
اللہ کی رضا کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے، آپس میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے بیوی سے نرم بول نہیں بولتے، ماؤں سے نرم بول نہیں بولتے، باپ سے نرم بول نہیں بولتے، پڑوسیوں سے نرم بول نہیں بولتے، اپنے بھائی اور بہنوں سے نرم بول نہیں بولتے۔ جس وبا کا تذکرہ چل رہا ہے، اس وبا کی سب سے بڑی وجہ یہ زبان کی بے لگامی ہے، زبان کی آوارہ گردی ہے، زبان کا قابو میں نہ رہنا ہے۔ اگر یہ زبان کنٹرول میں آ جائے، خدائے پاک کی قسم، اللہ سارے معاشرے کو محبت سے بھر دے گا اگر ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں تو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ کیا بنے گا؟ تصویر کا دوسرا رخ کیا بنے گا؟ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا بنے گا؟ وہ مسلمان نہیں ہے، صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے جس کی زبان سے اوروں کو تکلیف ہے، جس کی زبان سے اوروں کی دل آزاریاں ہو رہی ہیں، اوروں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہے صحیح مسلمان، نہیں ہے وہ نام کا مسلمان ہے، صحیح مسلمان نہیں ہے وہ۔ میرے دوستو، بہت دل دکھا ہوا ہے، اتنی کارگزاریاں سننے کو ملتی ہیں، گھروں کے اجڑنے کی، رشتہ داروں کے آپس میں لڑنے کی، آپس کی نفرتوں کی، کہ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ ایسے تصور میں لگتا ہے جیسے کوئی ایٹم بم پھٹ گیا ہے، آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، دھواں ہی دھواں ہے۔ اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ زبانیں آوارہ ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ان بولوں کا حساب دینا ہے۔ دوستو، زبان کے بولوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہمارے یہاں سلسلہ چشتیہ میں اس کا مراقبہ ہے۔ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں ان کو اسباق کروائے جاتے ہیں، ان میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر کے اس آیت کی تلاوت کرو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ چھوٹا سا بول بھی جب تم بولتے ہو، ایک فرشتہ فوراً اس کو محفوظ کر لیتا ہے، قیامت کے دن تیرے سامنے کر دے گا۔ چھوٹا سا بول، من قول، چھوٹا سا ایک لفظ جب تم بولتے ہو تو فرشتہ اسے محفوظ کر لیتا ہے، قیامت کے دن تمہارے سامنے کر دے گا۔ تو ہمارے ہاں مشائخ اس کا مراقبہ کرواتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اس آیت کا دل، اس آیت کا فیض میرے دل میں عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس آیت کا فیض ہے، جو اس آیت کا علم ہے، جو اس آیت کی تاثیر ہے، اس آیت کا نور ہے، اے اللہ وہ میرے دل میں اتار دے تاکہ میری زبان قابو میں آ جائے۔ بہت سے اللہ والوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کاغذ قلم اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب کبھی بولتے تھے نا اس بول کو لکھتے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا تھا، اچھا آپ نے چلنا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، اچھا ابھی اچھا لکھ لیا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، لکھ لیا نہیں۔ کل آپ اس سے ملے تھے؟ جی، اب لکھ لیا جی۔ بہت سے اللہ والوں کی یہ ترتیب رہی ہے اپنے آپ کو خاموشی کا عادی بنانے کے لیے۔ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، جس چیز کا عادی بنائے گا نا اس کا عادی بن جائے گا۔ اب مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا اپنے ایک طالب علم کا، مدرسے کے ایک طالب علم کا۔ تو دیر ہو گئی ہے میرا خیال ہے، کیا خیال ہے چھوڑ دیں اب اس بات کو؟
یا سنا دوں؟ ہاں جی سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ اچھا، مدرسے کا ایک طالب علم، اس کو تہجد پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تہجد پڑھنے کا بڑا شوق تھا اس کو، تہجد کے فضائل سنتا تھا کہ آج تک کوئی والا ایسا نہیں گزرا جس نے تہجد کا اہتمام نہ کیا ہو، بغیر تہجد کے اہتمام کے آدمی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں جو آدمی تہجد کی پابندی کرے گا مرنے سے پہلے اللہ اس کو ضرور اپنا ولی بنائے گا۔ تہجد بڑی عجیب عبادت ہے، اس لیے کہ تہجد میں صرف بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہی نہیں کوئی۔ جب خصوصی ملاقات ہو تو پھر کیا کہنے، پھر تو رحمت کی توجہ کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ لوگ بڑے لوگوں کی تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں نا الگ سے، جی خصوصی ٹائم مل جائے نا، مجھے خصوصی ٹائم مل جائے۔ تو تہجد پڑھنے کا بڑا شوق تھا اس کو۔ اب بیچارہ نیند کا ایسا مریض تھا کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی۔ کسی نے کہا الارم رکھ کے سو گے تو انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی، اس نے الارم رکھا، اب الارم بج رہا ہے، ساری دنیا اڑ گئی، وہ سو رہا ہے، ایسی نیند۔ اب کیا کروں؟ تو اس نے سوچا کہ ایسے کرتا ہوں، سردی کا موسم ہے، پنجاب کی سردی، شدید سردی، سردی کا موسم ہے پنجاب میں، پھر وہ دھند بھی پڑتی ہے، سردی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت۔ کہا ایسے کرتا ہوں کہ نہیں، اس نے کہا ایسے کرتا ہوں بغیر بستر کے سو جاتا ہوں، بغیر بستر کے سو جاؤں گا، تکیہ بھی نہیں ہوگا، چادر بھی نہیں ہوگی، تو آخر بے چین ہو کے کروٹ بدلوں گا، اٹھوں گا، جب تک بستر اٹھاؤں گا اور کھولوں گا آنکھ کھل جائے گی، جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لوں گا۔ بہت اچھا۔ اب بستر تو ہے رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے ایسے ہی بغیر بچھائے سو گیا، بے چینی ہوئی، اٹھا، آنکھیں مل کے بستر بچھا کے پھر سو گیا۔ صبح کو ہوش آیا، ارے میں تو بستر بھی بچھا کے سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا مجھے۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں ہمارے ساتھی کا۔ اچھا جی اور کیا کریں پھر؟ اب اس نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ابھی تو بستر ساتھ قریب ہوتا ہے نا، تو حرکت تو کرنی نہیں پڑتی، چلنا تو پڑتا نہیں ہے، بس اٹھ کے اور بستر بچھایا اور سو گئے۔ تو ایسے کرتا ہوں بستر کو نا اٹھا کے اوپر رکھ دیتا ہوں، اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر چڑھنا پڑے گا، پھر بستر اتارنا پڑے گا، ایسے کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میری آنکھ کھل جائے گی نا، پھر تہجد پڑھ لیں گے۔ لیکن نیند کا ایسا مریض تھا وہ کہ وہ بغیر بستر کے سویا اور پھر اٹھا اور سیڑھی لگائی اور اوپر سے بستر اتارا اور بچھا کے پھر سو گیا۔ اب یہ بھی قریب ہے، ساتھی ہے، اتارنا آسان ہے، اب کیا کروں؟ اب اس نے کہا ایسے کرتا ہوں کہ بستر جا کے رکھتا ہوں باہر سائبان میں، چھت پہ، شدید سردی میں، ٹھنڈک میں۔ اب یہاں سے جب 3 منٹ پیدل چل کے بستر اٹھانے شدید سردی میں باہر جاؤں گا، ٹھٹھروں گا، کچھ فاصلہ طے کروں گا، کچھ واک ہو جائے گی تو نیند بھاگ جائے گی۔ تو یہ اس کا حربہ کامیاب ہوا۔ اب جب رات کو آنکھ کھلی، بستر نہیں ہے، سردی لگ رہی ہے، اب بستر کہاں ہے؟ اب سوچ رہا ہے، اب جتنی دیر میں سوچ رہا ہے اتنی دیر میں دماغ جاگ رہا ہے، میں بستر یہاں تو ہے ہی نہیں، یاد آیا ارے بستر تو باہر رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں سے اٹھا، باہر نکلا، چلتے چلتے چھت پہ پہنچا، چھت پہ شدید سردی میں جب بستر کو اٹھانے وہاں پہنچا تو خیال آیا اب اٹھا ہی ہوں، اتنا چلا ہی ہوں، نیند تو ویسے ہی بھاگ گئی ہے، چلو 2 رکعت بھی پڑھ لوں۔ یوں اس نے اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنایا، پھر وہ ایسا عادی ہوا کہ برس سا برس اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ اللہ دیکھتا ہے نا طلب ہے کہ نہیں ہے۔ تو جن کو زیادہ بولنے کی عادت ہے نا ان کو کچھ کرنا پڑے گا، اگر وہ کچھ محنت کوشش کر کے اپنی زبان کو قابو کر لیں گے، یقین جانیے مزے ہو جائیں گے۔ ایک تو دل زندہ ہو جائے گا، دل پاک صاف رہے گا، غیبت سے بچ جائیں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، دل آزاری سے بچ جائیں گے، اوروں کا مذاق اڑانے سے بچ جائیں گے، توڑ کا باعث بننے سے بچ جائیں گے۔ توڑ کا باعث نہیں بنیں گے آپ جوڑ کا باعث بنیں گے۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔
تو کیا خیال ہے کون کون اس بات کی نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنی زبان کو ضرور لگام دینی ہے؟ طے کرتے ہیں سارے، طے کرتے ہیں سارے، زبان کو لگام دیں بھائیوں۔ اس زبان نے کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنے قریبی رشتے تباہ کر دیے، آپس میں نفرتیں پیدا کر دیں، اور لوگوں اسی زبان کی بے لگامی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے ایسے متنفر ہوئے، اپنے سگے رشتے دار بھائیوں سے، رشتے داروں سے ایسے متنفر ہوئے کہ مرتے وقت بھی یہ وصیت کر کے گئے کہ میری شکل نہ دکھانا اسے۔ نفرت کی حد ہے نا، یہ نفرت کی حد ہے، یہ زبان کے نتائج ہیں سارے۔ آپ اپنے گھر کو زبان پہ قابو پانا سکھا دیں، اللہ کی قسم آپ کے گھروں سے دشمنیاں بستر گول کر کے بھاگ نہ جائیں تو نام بدل دینا۔ جن گھروں میں نفرتیں ہیں، جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، جن گھروں میں مسائل ہیں، آپس کی نفرتیں ہیں، دل ایک دوسرے کے لیے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان سب کو خاموشی کی گھٹی ڈال دو۔ خاموش رہنا سیکھ، بولنا نہیں ہے، بولو تو خیر کی بات، لیکن ابتدا میں خیر کی بات سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اس لیے کہ شیطان بڑا ظالم ہے، کہے گا کہ تھوڑی سی بات تو کر لوں نا، خیر کی بات ہے، بس جو ہی آپ نے ایک دم منہ کا گیٹ کھول لیا نا، بس جب گیٹ کھل گیا تو اب خیر بھی نکلے گا، شر بھی نکلے گا۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ تم کسی کی تعریف بھی نہ کرو۔ تعریف کرو گے نا، مثلا اس نے کہا یار مولوی عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں یار، دوسرے نے کہا ہاں یار واقعی بڑے اچھے آدمی ہیں، تیسرے نے کہا ہاں بھائی مجھے بھی اس کی فلاں نے کیا، تیسرے کہا چھوڑ یار بہت ہو گئی یار، جانتا ہوں میں اس کو، اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ کسی کو۔ دیکھیں دوسرا راستہ بن گیا نا، اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس اس لیے خیر اس میں کہ خاموش رہو۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، آپ سے زیادہ خیر کی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ لمبا خاموش رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر جنت میں میری امت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ ساری امتوں میں سب سے پہلے ہماری امت جائے گی، اس امت میں سب سے پہلے جنت کا افتتاح صدیق اکبر سے ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے، ایک طرف تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، زبان کو پکڑا ہوا ہے اور کھینچ رہے ہیں باہر۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہی تو ہے جو مجھے ہلاک کرے گی، یہی تو ہے جو مجھے ہلاک کرے گی، اس لیے سوچ رہا ہوں اس کو جبڑے سے کھینچ کے نکال ہی دوں۔ زبان کا زہر کالے سانپ سے زیادہ ہے، زبان کا زہر ہر زہریلی چیز کے زہر سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا ارشاد ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ حضرت علی کو اللہ نے عجیب علم عطا فرمایا تھا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مجھے اللہ نے علم کا شہر بنایا لیکن شہر میں داخل ہوں گے دروازے سے، دروازہ علی ہے۔ پہلے زمانے میں شہروں کے بھی دروازے ہوتے تھے، چار دیواری ہوتی تھی، چونکہ آبادیاں تھوڑی ہوتی تھیں، حفاظت کے لیے چار دیواری اس کا مین گیٹ ہوتا تھا۔ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے حضرت علی، فرمانے لگے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں اور نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے۔ زبان کے دیے ہوئے نشتر، لگائے ہوئے نشتر اور زبان کے دیے ہوئے زخم موت تک ہرے رہتے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے دوستو
ہماری زبان کہیں کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے، کہیں ہماری زبان کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنے۔ خیر اس میں ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، محبتوں کو رواج دیں، نفرتوں کو ختم کریں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے، کہیں کسی کی برائی بیان ہو فوراً ان کو خاموش کر دیا کریں۔ آپ کے کہنے سے خاموش نہیں ہوتے، اٹھ کے چلے جایا کریں۔ بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے، میں نے آپ سے 4 مہینے نہیں مانگے، میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ 2 جبڑوں میں جو چھوٹا سا لوتھڑا رکھا ہوا ہے نا ہم سب نے، اس کو کنٹرول کریں، گھر آباد ہو جائیں گے، دل منور ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔